چیز ہم سب آپ بیان کر رہے تھے ذہن میں آئی کہ ہیمبرگ امپائر کے جو بادشاہ تھے فرانسس، ان کو اطباء نے، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اب آپ کی جو بیوی ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی ایک بچے کی پیدائش کے بعد. تو اس پر جو اس زمانے کے مذہبیت کے وہاں پر لوگ موجود تھے، پوپ تھے، سب نے ان اطباء کو بہت لان تان کیا اور کہا کہ یہ تو خدا کے معاملات میں مداخلت ہے، تو خدا کا اختیار ہے، جب چاہے جس کو اولاد دے دے. تو ہم نے دیکھا کہ جو نئی سائنسی دریافت ہو رہی تھی، نئے اطباء چیزیں دے رہے تھے، وہ پورا کا پورا ایک کٹھور قسم کا مذہبی تصور کہ جس کے اندر آپ خدا کے تصور توکل کو لے آتے ہیں اور خدا پر اعتماد کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آپ کا مادے پر انحصار ہو گیا. ہم سب دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ وہاں پیدا ہوا تھا ہماری مذہبیت کے اندر بھی، مثلا آج بھی آپ دیکھیے ابھی بحث ہوتی ہے کہ جی زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے کہ نہیں حرکت کر رہی، تو ایک پورا کا پورا کلامی نظام اور قرآن مجید سے دلائل، حالانکہ سب لوگ اب تو دیکھ چکے ہیں، اب تو یہ چیز مشاہدے کی ہے کہ بھئی یہ تو حرکت میں ہے، گردش میں ہے چیزیں، لیکن تب بھی ان کو قبول نہیں کیا جاتا. تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو جدید ذہن ہے، خرد افروز طبقہ ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ مذہب کا دعویٰ ہے تو اس کا مطلب مذہب کے باقی دعوے بھی اسی طرح کے ہوں گے. اس میں ایک چیز کو آپ فرق کے طور پر ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک باقاعدہ مذہبی ادارہ قائم ہے اور اس مذہبی ادارے کو آخری فتویٰ دینے کا حق دیا گیا ہے. ٹھیک، اس کے فتوے پر سب کے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کے فتوے سے انحراف کیا جائے تو اس کی عدالتیں سزا دے سکتی ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز کبھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو اجتماعیت وجود میں آئی ہے، اس اجتماعیت میں نہ تو کوئی کہانت کا ادارہ قائم کیا گیا ہے، نہ کسی مذہبی عالم کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ اس کا فتویٰ آخری حجت کی حیثیت رکھتا ہے. لوگ کسی عالم پر اعتماد کر لیں. لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو اختیار کر لیا یا امام شافعی کی فقہ کو اختیار کر لیا، یہ لوگوں کا انتخاب ہے. خود مذہب نے ان میں سے کسی کو امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا، مذہب نے ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. اور رہ گئی یہ بات کہ کسی کو کوئی رائے قائم کرنے پر پرسیکیوشن کا یا مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جائے، تو اس کے لیے بھی کوئی اس نوعیت کی عدالت، مذہبی نوعیت کی عدالت کبھی قائم نہیں رہی. یعنی ہمارے ہاں اگر کبھی حدود سے تجاوز بھی کیا گیا ہے تو مذہبی لوگوں کو سیاسی قیادت کے پاس جانا پڑا ہے، سیاسی قیادت ہی کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنا پڑا ہے. سیاسی قیادت اگر کبھی ان کے اثر و رسوخ میں آ کر کوئی اقدام کر بیٹھتی ہے تو اس سے کوئی ظلم وجود میں آیا ہے یا اس سے مذہبی جبر کا کوئی نمونہ ہم دیکھتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر معتزلہ نے جب لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے بعض ائمہ محدثین کو بہت حد تک ستم کا نشانہ بنایا. یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اصل میں پھر سیاسی قیادت کے ذریعے سے کی گئی. مذہبی قیادت اپنا الگ وجود رکھتی ہے، مذہبی قیادت کا اپنا ایک نظام ہے، مذہبی قیادت اپنے طریقے پر لوگوں پر جبر کر سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہوا. ہمارے ہاں جب نہیں ہوا تو اس طرح کی چیزیں جن کی آپ نے مثال دی ہے وہ پھر انفرادی آراء ہوتی ہیں. ان انفرادی آراء کی خود مذہبی علماء میں سے بعض لوگ تردید کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اثر نہیں پڑتا. اور ہمارے ہاں یہ ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 200 سال میں جب مذہبی علماء میں سے بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں بیان کیں یا ان پر کچھ کتابیں لکھیں یا ان کی طرف سے تصنیفات سامنے آئیں، تو خود مذہبی حلقوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کی تردید کر ڈالی. یعنی یہاں صورتحال یہ بنی ہی نہیں ہے کہ ایک مذہبی فتویٰ سامنے آ گیا ہے جس کے سامنے اب سب کو سر تسلیم خم کرنا ہے. اس کے کچھ اگر اثرات ہیں تو ہمارے ہاں اہل تشیع میں موجود رہے ہیں. ان کے ہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر دور میں ان کے مجتہدین اور ان کے جو کچھ بھی مراجع ہیں وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس نوعیت کی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی جو ایک باقاعدہ کلیسائی نظام نے وہاں پیدا کر دی ہے، پاپائیت نے پیدا کر دی تھی. تو یہاں یہ چیزیں خود مذہبی دائرے میں، مذہبی علوم میں، مذہبی علماء کے اپنے نقد و نظر کے نتیجے میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو خود اکابر مذہبی علماء میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کر اس کی غلطی واضح کر دیتے ہیں. تو میرے نزدیک ان دونوں چیزوں میں سرے سے کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ ایک باقاعدہ ادارہ تھا، اس کے پاس فتویٰ دینے، قضاء کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار تھا. اس نے اپنے اس اختیار کو بارہا استعمال کیا، اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا. یہاں صورتحال بالکل برعکس ہے. جس طرح کے واقعات بالعموم بیان کیے جاتے ہیں وہ چند واقعات ہیں اول، اور دوسرے یہ کہ ان واقعات میں بھی مذہبی قیادت کو بہرحال سیاسی قیادت کو اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنا پڑا ہے یا اس کے زیر اثر آ کر کوئی اقدام ادھر کی طرف سے ہوا ہے، ورنہ ایک ادارے کے طور پر مذہب یا مذہبی قیادت
کبھی بھی علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی.